بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور میری پیاری بہنوں۔ جمعے کا دن ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بڑا اہم دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ میرے بہت سے ایسے بھائی، میری بہت سی ایسی بہنیں اس دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا دن ہے جس کی فضیلت جان کر انسان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جانے والا ایک چھوٹا سا عمل شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت شیئر کروں گا تاکہ ایمان اور زیادہ مضبوط ہو سکے۔ دوستو، جمعے کا دن اسلام میں سب سے زیادہ عظیم، بابرکت اور افضل دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے سید الایام یعنی دنوں کا سردار فرمایا۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن زمین پر اتارا گیا، اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جمعے کا دن عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ اس دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کے درجات زیادہ ہوتے ہیں، اور جو بعد میں آتا ہے اس کے آنے کے مطابق اس کے درجات لکھے جاتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اسے اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو بعد میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے، اسے مرغی کے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کے دن مختلف اعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک اعمال آپ کو بتلاتا چلوں کہ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور خصوصی دعا کا اہتمام بہت افضل عمل ہے۔ اب اگر کوئی جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیتا ہے، ایک تو اسے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لہر پیدا کر دے گا۔ جب وہ اس دنیا سے رحلت فرما جائے گا، اللہ تعالیٰ وہی نور اسے قبر میں عطا کرے گا جس سے اس کی قبر روشن اور منور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح درود پاک کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کیا یہ چھوٹی فضیلتیں ہیں جمعۃ المبارک کے دن ایک مسلمان کے لیے؟ اور پھر بھی ہم لوگ غفلت میں اس دن کو گزار دے تو پھر اپنی قسمت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جمعے کے دن کو خوب اللہ کی عبادت میں گزارا کرے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، جمعے کا دن دلوں کو جگانے، گناہوں کی بخشش حاصل کرنے اور نئی روحانی شروعات کرنے کا دن ہے۔ یہ دن صرف عبادت کا ہی نہیں بلکہ اپنے رشتوں، نیتوں اور اعمال کی تجدید کا دن ہے۔ نماز جمعہ کا اجتماع امت کے اتحاد کی علامت ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ جب جمعے کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسے میں ہر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے، درود پڑھے اور اللہ سے مانگے تو اس کے دن بدل سکتے ہیں، تقدیر روشن ہو سکتی ہے۔ تو آئیے میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم سب جمعہ کے دن کو صرف ایک دن نہ سمجھے بلکہ اسے اپنی زندگی کا ایک روحانی انقلاب بنائے۔ دل سے توبہ کریں، درود پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ سے اپنا تعلق مزید گہرا کریں، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہے اور رب کریم کا انعام ہے۔ تو آج کے اس دن میں آپ نے جو عمل، جو وظیفہ پڑھنا ہے،
وہ عمل ہے اللہ الصمد کا۔ اب اللہ الصمد یہ بڑے مبارک کلمات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، ایک اللہ اور ایک صمد، اور یہ قرآن پاک کی سورۃ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ بھی ہے۔ اب جب آپ اللہ تعالیٰ کو صمد کے نام سے پکاریں گے تو یقین جانے اسی وقت اللہ رب العزت آپ کی آواز پر لبیک کہے گا، کیونکہ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اگر واقعہ سناؤں گا تو ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی، لہٰذا تو ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرے۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اسے بھی اجر ملے گا، اور ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے، پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ تو دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ بہت سے علماء کرام، محدثین، بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، لہٰذا آپ نے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ عصر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہے چاہے وہ پریشانی بڑی ہے، تو آپ نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور پھر اس طریقے سے مانگنا ہے جیسے آپ کا رابطہ ڈائریکٹ اپنے رب سے جڑ چکا ہے اور آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس قدر آپ نے پکے ارادے سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ اپنی تمام پریشانیوں کا تصور کر لیں تو سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو۔ اس کے بعد اللہ الصمد، ان کلمات کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز آپ نے بنا کسی سے گفتگو کیے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اللہ الصمد کا ورد 41 مرتبہ پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا کر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔